اور باقاعدہ شادی سے پہلے ایسی شرائط رکھ دی جاتی ہیں کہ پہلے 2 سال ہم بیبی نہیں چاہتی. مطلب ویری اسٹریٹ فارورڈ, میں آپ سے بہت اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہا ہوں. یہ ہمیں بہت سے ایسے کاؤنسلنگ کیسز آئے, مرد انسیکیور ہو رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار ابھی شادی نہیں ہوئی, شادی سے پہلے انٹرویو میں یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ آپ پہلے 2 سال بھول جائیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں ریلیشن شپ سب سے زیادہ کاسٹلی ہوتی ہے. اٹ ریکوائرز دی موسٹ سیکریفائس بیکاز دس از دی موسٹ پریشیس تھنگ. انسان کا ایسٹ دنیا میں ہے ہی کیا, ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات. کہ جو ایکسپرٹس ہیں اور ریسرچرز ہیں ان کا بہت بڑا کوسچن ہے کہ ہیز دیئر بین اینی ٹرو میٹریارکل سوسائٹی ایور ایگزسٹڈ, اور اس کا آنسر نو ہے, کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے. صرف اور صرف روپے آپ نے کہہ دیا میرے اتنے ڈیجٹ میں سیلری ہے تو میں سکسیسفل ہوں. بس وہ سوچ یہ ہے نا جی کہ ہم پیسے کمائیں گے تو بچوں کل کو کوالٹی آف لائف مل جائے گی, لیکن کوالٹی آف لائف کو سمجھ ہی نہیں رہی. کوالٹی بھائی یہ کہ آپ کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں, آپ کے بچے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں, آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہو, ویکنیسز پتہ ہوں, ان کی اسٹرینتھس پتہ ہوں. وہ الگ بات ہے کہ دنیا کی ترقی کو ہم نے ایسوسیٹ کر دیا سیکولرزم کے ساتھ. تو پھر اس کو بالکل دوسری لائن میں ٹچ کیجئے. اس کو حجاب کو نہ بلیم کریں اور نہ ایسپیریشنز کو بلیم کریں. کوئی بھی بلند مقصد جو ہے وہ حجاب کو کسی جگہ پہ بھی متاثر نہیں کر رہا. آپ کی پرسنل ریلیشن شپ تو افیکٹڈ ہوتی ہے, سوسائٹی افیکٹڈ ہوتی ہے. وہ جو مرد پاک باز رہنا چاہتے تھے ان کو آپ پاک باز نہیں رہنے دے رہے ہیں. وہ جو خواتین پاک باز رہنا چاہتی تھیں ان کو اس طرح کے مرد پاک باز نہیں رہنے دے رہے. یہ پورا نیشنل لیول تک پہ آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. ماشاءاللہ آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے, پرٹیکولرلی کیپنگ ان مائنڈ میرٹل ریلیشنز کے حوالے سے بہت سے ایشوز چل رہے ہیں اور بہت سے لوگ کے کویشچنز ہمیں آ رہے ہیں کہ کیریئر اورینٹیڈ ہونا ورسز فیملی اورینٹیڈ ہونا, واٹس دا وے فارورڈ, واٹس دا بیلنس, ورکنگ وومن کیا کانسیپٹ ہے اسلام میں اس کا, ایسپریشنز بنانا عورت کے لیے, کیا عورت اپنی کیریئر اورینٹیڈ ایسپریشنز بنا سکتی ہیں, کیا عورت کا رول ہے سوسائٹی بلڈنگ میں, وغیرہ وغیرہ, اینڈ ہاؤ ٹو مینٹین دا بیلنس وین اٹ کمز ٹو فیملی. تو اس حوالے سے ماشاءاللہ ود می از میم آسیہ, اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتا رہتا ہوں ماشاءاللہ. سو آئی ول انشاءاللہ بی آسکنگ ہر سم کویسچنز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. کیسی آپ کی ماشاءاللہ روٹین جا رہی؟ اچھی جا رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. trying to strike the balance between career as well as family. That's why میں نے آپ کو یہ مدعو کیا ہے کیونکہ ماشاءاللہ میں نے جتنا آپ کی لائف دیکھی الحمدللہ you started as a family woman. ماشاءاللہ آپ مغیرہ کی مدر بھی ہیں, اور میں نے آپ سے کئی بار پوچھا بھی کہ how were you able to strike the balance, how were you able to raise ماشاءاللہ such good children, along with also you have been working as well. تو آنٹی let's start with the definition of working woman. یہ جو کانسیپٹ ہے ورکنگ وومن کا, پرٹیکولرلی جو ویسٹرن کانسیپٹ ہے, ہاؤ مچ اسلام از الائنڈ ود اٹ, اینڈ ایز مسلمز ہم کس طرح سے اس چیز کو سمجھیں, کیونکہ 21ویں صدی میں ایک بڑی امپورٹنٹ ٹرمینالوجی آئی کہ ورکنگ وومن جو ہے اس کو پریفر کیا جائے وغیرہ وغیرہ. تو سب سے پہلے ڈیفینیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں جی, اس کے بعد پھر اسلام کا نظریہ بھی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کنٹمپریری جو ہے ٹرمز جو یوز کی جا رہی ہیں وہ کس طرح سے ہیں. تو اس کی ڈیفینیشن تو میرا خیال ہے مور اور لیس یہی ہے کہ وہ عورت جس سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے کہ وہ اپنا کچھ رول پلے کرے اکنامیکل ریس میں بھی, ٹھیک ہے, فیملی کے لیے بھی, سوسائٹی کے لیے بھی, بائی ڈنٹ آف اور آن دی بیسس آف کہ بھی اس نے پروفیشنل ٹریننگ بھی لی ہے, نالج بھی ایکوائر کی ہے, تو شی شوڈ بی ایبل ٹو پارٹیک ان اے پروڈکٹیو اینڈ پازیٹیو وے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ڈو یو ایگری ود دس ڈیفینیشن؟ جی میں سمجھ رہا ہوں یہی ہے ڈیفینیشن. اچھا, لیکن تھوڑا سا اس کو ذرا یہ بھی دیکھنا پڑے گا. یہ ٹھیک ہے کہ ٹریڈیشنلی عورت کا مقام گھر میں ہے, لیکن یہ ہمیشہ سے ہی ہوتا آیا ہے, صرف آج سے نہیں ہو رہا. 21ویں صدی کے نام تو ہم بعد میں لیں گے کہ جہاں پر مرد سے معاش کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوئیں, خواہ اونچے طبقے میں تھا, خواہ نیچے طبقے میں تھا, خواہ متوسط طبقے میں تھا, تو عورتیں اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ اپنی فیملی کی خاطر جو ہے اس دوڑ میں شامل ہوئیں اور اسٹرگل میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو جو ہے نا پری ہسٹورک ٹائم میں بھی دیکھیں گے, بلکہ ہماری یہ دیکھیں جو ساری ہماری ورکنگ کلاس ہے
کھیتوں میں کام کرنے والی, جی ان سب کی جو ہے وہ خواتین مویشیوں کو پالتی ہیں, مرد اگر ہل چلانے چلے جاتے ہیں تو, اور ان کو یہ کہنا کہ جی وائی ڈونٹ یو اسٹرکٹلی فالو دی لائنس کہ بھائی آپ گھر میں رہے نا, لیٹ یور مین ٹیک کیئر آف یو, بالکل تو پریکٹیکلی از ناٹ پاسبل. یعنی عورتوں کا ایک رول تو رہا ہے تھرو آؤٹ ہسٹری, وہ کسی بھی شکل یا صورت میں رہا ہو, لیکن یہ کہ دے ہیو بین کنٹریبیوٹنگ اے لاٹ when it comes to family matters, financial matters, social matters, financial matters میں بھی رہا ہے بالکل. لیکن اور آج 21st سینچری میں جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ڈومیسٹک رسپانسبلٹیز, یا میں کہتی ہوں ڈومیسٹک جو چورز ہیں, I would call them, I wouldn't call them responsibilities, وہ جو ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ مشین کی وجہ سے ایزی ہو گئی ہیں, اور gradually we can see women and ladies investing more and more even before practical life کہ اپنی professional training میں اور knowledge اور skill acquisition میں جی they constantly struggle and people see to it کہ بھئی اگر struggle نہیں کی تو کچھ بھی نہیں ہوگا, تو it must be done. چلیں یہ بات تو ہم نے ایگری کر لی کہ ورکنگ وومن کا کنسیپٹ ایز سچ کوئی برا کنسیپٹ نہیں ہے when it comes to Islam as well. But let me ask you a straightforward question جو بہت ہم سے پوچھا جاتا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ بہت زیادہ پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں ہماری خواتین کی, یونیورسٹیز میں جو یونیورسٹی گوئنگ خواتین ہیں, اچھی بات ہے تعلیم حاصل کرنا, اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں, اسلام اس کا کوئی ممانعت نہیں کرتا, لیکن جو ایسپریشنز کچھ ایسی بن جاتی ہیں جس سے کیریئر وہ ٹاپ پر آ جاتا ہے, اور باقاعدہ شادی سے پہلے ایسی شرائط رکھ دی جاتی ہیں کہ پہلے 2 سال ہم بیبی نہیں چاہتی. مطلب ویری اسٹریٹ فارورڈ, میں آپ سے بہت اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہا ہوں. یہ ہمیں بہت سے ایسے کاؤنسلنگ کیسز آئے, مرد انسیکیور ہو رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار ابھی شادی نہیں ہوئی, شادی سے پہلے انٹرویو میں یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ آپ پہلے 2 سال بھول جائیں. تو وہ تھوڑا سا مرد, آپ کو پتہ ہے ہمارا چونکہ ایسٹرن معاشرہ ہے بالکل, تو ذرا انسیکیور ہو جاتا ہے مرد. تو یہ کانسیپٹ اتنا اس لیول پہ جانا کہ مطلب فیملی کو یا فیملی بلڈنگ کو فار دا سیک آف کیریئر کچھ دیر کے لیے بریک لگا دینا, تو یہ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ تو ٹھیک ہے کہ یہ بات ایک خاتون یا ایک لڑکی یہ سوچ کے بیٹھی ہے کہ اب میں نے شادی کرنی ہے تو سب سے پہلے میرا کیریئر اور باقی ہر چیز بعد میں. تو اس کے لیے میں یہ ضرور بات کہوں گی کہ دنیا میں کوئی بھی کام ہو, خواہ آسان ہو خواہ مشکل ہو, آپ کو اس میں انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. کبھی اس کو میں بہت چھوٹی سی مثال عموماً دیا کرتی ہوں, کبھی رات کو جب ٹوائلٹ جانا ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ بند آنکھوں کے ساتھ ہی جوتا پیر میں آ جائے, اور آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ لائٹ آف کے ساتھ اور بند آنکھوں کے ساتھ وہ پیر میں نہیں آتا, حتیٰ کہ آپ جھنجھلا کے لائٹ آن کرتے ہیں اور آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں تو جبھی وہ پیروں میں آتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا تو ہے ہی آپ کی کوشش کے پھل کے لیے. تو میں عموماً یہ ایسی بچیوں کو بھی کہا کرتی ہوں اور اپنے آپ کو بھی کہتی ہوں کہ اگر جتنی اہمیت میں نے اپنے کیریئر کو یا ڈگری کو دی ہے, اتنا ٹائم اور اہمیت اور اتنا پیسہ بھی اگر میں اپنی فیملی کو نہیں دوں گی تو مجھے فیملی نہیں ملے گی. دین یو ول ہیو ٹو ڈیسائڈ گو آئدر وے. ٹھیک ہے, یا تو سے گڈ بائے اور پھر کیریئر کریں. وہ جیسا کہ ہم جاپان کے بارے میں جانتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک دفعہ ایک ریسرچ کا ذکر کیا تھا جس میں اس وقت جو جاپانی خواتین بھی اور مرد بھی دے ڈونٹ وانٹ ٹو میک اینی انویسٹمنٹ ان مین اینڈ ویمن ریلیشن شپ. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹوکیو جو ہے وہ دنیا کا سب سے مہنگا ترین شہر ہے جس میں لیونگ سٹینڈرڈ سب سے زیادہ ہائی ہے. تو اٹس اسکیری ٹو سے گڈ بائی ٹو یور کیریئر, رائٹ. اینڈ مردوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وائی شوڈ دے انویسٹمنٹ انٹو سم تھنگ کہ جس کا وہ انسٹنٹلی رزلٹ نہیں لیں گے. تو اس وقت حقیقت ہے کہ گورنمنٹ کے لیے درد سر بنا ہوا ہے کہ 30 سال کے لڑکے لڑکیوں کو کیسے ایک دوسرے کی طرف ایک نیچرل وے میں راغب کیا جائے. بالکل صحیح. یعنی یہ کنڈیشن مناسب نہیں میرا خیال شادی سے پہلے اس طرح کی کنورسیشنز, یا آپ سمجھتی ہیں کہ ایک خاص لیول آف انڈرسٹینڈنگ پہ ایسی کنورسیشنز ہو سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکے گا نا. جب آپ نے شادی کر لی ہے نا تو اس وقت تو وہ فیملی والا, اب اس کریئر کو نام دے دیجئے کہ فیملی کا کریئر تو سٹارٹ ہو گیا ہے نا. اب آپ اس کو پٹ آف جتنا کریں گے اتنی کمپلیکیشنز بھی بڑھیں گی اور اتنا وہ آپ کے جو ہے وہ گول ہے اس کو اچیو ہوتے ٹائم لگے گا نا. تو یہ تو آپ کو پراپر پلاننگ کرنی ہے. اگر آپ نے اب اس وقت
फैमिली स्टार्ट करने का सोचा है, यानी शादी करने का सोचा है, तो गेट रेडी फॉर द फैमिली स्टार्ट एज वेल. और फैमिली के साथ ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, इसके साथ मंडेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रहा है. बिल्कुल सही. और वो सबके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा और इसको प्रायोरिटाइज भी करना पड़ेगा, वरना बंद आंखों के साथ ये काम नहीं होने वाला. आपको लग रहा है शायद हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है. बल्कि मैं आपको बताऊं, रिलेशनशिप सबसे ज्यादा कॉस्टली होती है. इट रिक्वायर्स द मोस्ट सैक्रिफाइस बिकॉज दिस इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग. इंसान का एसेट दुनिया में है ही क्या? एक दूसरे के साथ ताल्लुकात. आंटी, इन योर ओपिनियन वेयर डू यू थिंक इट ऑल वेंट रॉन्ग? के अब देखें, मैं और आप तो समझ रहे हैं इस्लाम की इस्लाम जो प्रायोरिटाइज कराता है रोल्स के हवाले से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से, बट एक जो आम बच्ची जो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है ना, आई थिंक कि उसके माइंड में बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उसके माइंड में बहुत से खदशात हैं, उसके माइंड में ये भी होता होगा कि मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, तो किस लिए? एक तो बड़ी बात मशहूर है ना कि हमारे यहाँ MBBS कराया जाता है ख़वातीन को कि अच्छा रिश्ता मिल जाए, और मोस्ट ऑफ देम एंड अप नॉट डूइंग दैट प्रैक्टिस, डॉक्टर की जो प्रैक्टिस होती है. लेकिन चलें, कोई और स्टडी कर रही हैं ख़वातीन, तो उनके दिल में होता तो होगा, अगर हम उनकी साइड देखें कि हमने इतना कुछ किया. अब जैसे मैं आपको एक बड़े इंस्टीट्यूट की मिसाल देता हूँ, लम से किसी ने MBA कर लिया, अब जाहिर है कि वो उसके लिए सब कुछ छोड़ना और ये सोचना कि मैं बस पूरी की पूरी फैमिली ही रन करूँ और घर बैठ जाऊँ, आई थिंक उसके पर्सपेक्टिव से ये एक उसके लिए जुल्म आप कह लें. मैं नहीं कह रहा जुल्म है, लेकिन ये कि उसके पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, उसके शूज़ में आके, तो वेयर डिड इट ऑल गो रॉन्ग? ये माइंडसेट क्या ठीक है कि मेरे साथ ज़्यादती हो जाएगी अगर मैं कुछ भी नहीं करूँगी? तो इस पे थोड़ा सा मैं चाहता हूँ. ना इसको ऐसा करते हैं, डिफरेंट एंगल से टच करते हैं. सही. ठीक है. देखिए, अगर तो आपने दुनिया में आपका एक गोल है तो वो आपको वही हासिल होगा. ठीक है. ठीक है. आपने सोचा मैंने करियर ओरिएंटेड बनना है, मिल गया. आपने कहा मैंने फैमिली ओरिएंटेड बनना है, आपकी फैमिली बन गई. लेकिन अगर आपने कहीं सोचा और अल्लाह ताला ने इंसान को ये सलाहियत दी है कि मुझे मल्टीटास्किंग करनी है और मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक चीज़ नहीं है, तो फिर आपको उसके लिए बड़ी क्लेवर प्लानिंग करनी पड़ेगी और हर चीज़ की लिमिट सेट करनी पड़ेगी. हम जहाँ पे सफ़र करते हैं, और इसमें मैं मर्दों को भी ब्लेम करूँगी, हम सफ़र वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम वो वाला बैलेंस और वो वाली लिमिट्स क्रॉस कर लेते हैं. जैसे कि आपने बताया भी कि आपको बहुत सारी ख़वातीन की शिकायत आती हैं कि वी इन्वेस्टेड अ लॉट, लेकिन हम भी देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट तो रिश्ते के लिए थी, एंड अप कहाँ पे हुए, उनसे उसका वो अदा नहीं हुआ. तो एक तो सबसे पहली बात है, दोबारा अपने अहदाफ को हम क्लियर करें. वाई एम आई डूइंग दिस ऑल फॉर? ठीक है. अगर मैं करना क्या चाहती हूँ, तो मैं आपको बताऊं, करना चाहने के लिए तो फिर सिर्फ एक है नहीं है, वो सिर्फ शादी नहीं है, बल्कि वो तो जिस वक्त जॉब मिल रही होती है, हम सबको पता है, पढ़ते किसी और फील्ड में है, आपको जॉब किसी और जगह पे मिलती है, तो आपके पास तो ढेर सारे जो है ना फैसले की घड़ियां आपके सामने स्प्रिंग हो के खड़ी होती हैं. जहाँ तक हमारे दीन की बात है, मैं थोड़ी सी डायरेक्ट उसके ऊपर आती हूँ. आप ये देखें, हमारी दीन ने औरतों की सलाहियतों पे कभी भी कदगन नहीं लगाई. कोई औरतें वाकई अगर उनके पास लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, उनके पास गुड मैनेजमेंट है, एक वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, दे कैन फॉर्म अ स्ट्रक्चर एंड दे कैन बेनिफिट अदर्स, तो हमारे दीन ने उनको न सिर्फ वेलकम किया है बल्कि उनको बहुत ज़्यादा अकोमोडेट किया है. दे वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड बाय ऑल. सैयदा खदीजा की मिसाल मैं हमेशा दिया करती हूँ. उनसे ज़्यादा कोई सक्सेसफुल औरत हो सकती है दोनों मैदानों में. लेकिन एक बात हमारे दीन की भी हमें समझनी पड़ेगी. या तो हम जा रहे हैं सीधी सीधी वो वाली देवमालाई कहानियों की तरफ, जो तिब्बत की साइड में बहुत सारी ऐसी सोसाइटी स्टिल मौजूद हैं जो मेट्रियार्की हैं. लेकिन मैं आपको उनकी भी कहानी अंदर की बता दूं. मेट्रियार्की के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी औरतों की जरूर होती है. दे फील फ्री कि भाई हम डिसीजन कर रहे हैं. पॉलिटिक्स वहाँ पे भी मर्दों के हाथ में होती हैं. और यही वजह है कि जो एक्सपर्ट्स हैं और रिसर्चर्स हैं, उनका बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हैज़ देयर बीन एनी ट्रू मेट्रियार्की सोसाइटी एवर एग्जिस्टेड? और उसका आंसर नो है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है. अल्लाह ताला ने जो फितरत बनाई है, वो फितरत जो है वो हर जगह अपना आप दिखाती है. तो ये तो हमें एक बिल्कुल, वो इकबाल ने जो कहा था ना, जिसमें लैला नजर आता है, मजनू नजर आती है, यानी एक बिल्कुल हमें न्यू नॉर्मल दिखाया जा रहा है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता. तो बात ये है कि अल्लाह ने भी औरत की भी फितरत ये बनाई और अपने निज़ाम को भी ये इंट्रोड्यूस कराया कि फैमिली कम्स फर्स्ट. यही वजह सबसे पहले तो दीन कुर्बानी देता है, औरतों को जिहाद से एग्जम्प्ट कर देता है, भाई फैमिली फर्स्ट. औरतों को मस्जिद से एग्जम्प्ट कर देता है, फैमिली फर्स्ट. औरतों को कितनी ढेर सारे कामों से, अच्छा कमाई से बुनियादी तौर पे उनको फ्री करता है. ठीक है. बाकी किसी औरत में इतनी सलाहियत है कि वो मल्टीटास्किंग भी कर सकती है और कैन गेट सक्सेसफुल, तो गो हेड.
ब्रिंग इट ऑन, आजमाओ, और अगर तुम कामयाब होगी तो रिस्पेक्ट इज देयर। और मैं आंटी आपके साथ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस अपनी ऑडियंस के लिए शेयर करना चाहूँगा कि देखिए, हम प्योरली आउट ऑफ सिंसेरिटी, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हम उन औरतों को डिग्रेड नहीं करना चाहते जो जॉब्स कर रही हैं या कैरियर ओरिएंटेड हैं, सिर्फ आउट ऑफ सिंसेरिटी मैं आपसे और ऑडियंस से कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज़ शेयर करता हूँ। देखें, हमारे बच्चे बच्चियाँ ये सोचती हैं कि हम डिले करें औलाद और फैमिली प्लानिंग डिले करें, एंड मैनी ऑफ देम, मैं आपको मतलब ये रियल केस स्टडीज़ बता रहा हूँ, दे एंड अप नॉट हैविंग एनी चाइल्ड। अच्छा, इसमें वो भी इंक्लूड कर लीजिए, शादी को भी तो डिले किया जाता है ना। पढ़ी लिखी लड़कियां प्रेफर करती हैं लेट मैरिजेस को, जी, इसको भी शामिल करें साथ। और उसके जो लेट मैरिज, जाहिर है आप बेहतर समझती हैं, औरत का जाहिर है एक वो एज होती है और दैट इज़ द प्रोडक्टिव एज फॉर फैमिली बिल्डिंग। एक तो वो बहुत बड़ा इशू बन रहा है। दूसरा ये कि देखिए, औलाद अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। आप कैसे इस बड़ी नेमत को डिले करने का, मतलब मुझे तो ये नहीं चीज़ समझ आती। और आपको पता है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक औलाद लेने का टाइम 32 से 33 के अंदर खत्म होने लग जाता है। जी, अल्लाह ताला ने जो औरत की पीक ऑफ उसका यूथ है ना, उसको औलाद के लिए लिया, बाकी तो उसको फारिग छोड़ा हुआ है। ऐसे ही है। तो एक तो ये कॉन्सिक्वेंस, काफ़ी कपल्स दे स्ट्रगल, फिर बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजरना, तो अल्लाह माफ़ करे। एक तो ये, दूसरा कॉन्सिक्वेंस आंटी देखें, मैंने ऐसे कपल्स देखे हैं कि खातून एक और शहर में काम कर रही हैं दिन रात, शौहर एक और शहर में काम कर रहा है दिन रात। कैरियर है, जाहिर है उसको तवज्जो तो देनी है। अब बॉस तो नहीं समझेगा ना कि ये फैमिली है इनकी, इनके बच्चे हैं, उसे क्या, उसने तो काम लेना है, उसको तो प्रोडक्टिविटी चाहिए। वो तो नहीं ये समझेगा कि जी इन दोनों को मैं इकट्ठा कर दूं, या तो वो कोई बहुत ही मर्सीफुल टाइप बंदा हो तो चले, तो फिर वो अपने काम को कसर लगाएगा ना। हाँ, अपने काम को तो वो कसर बहरहाल नहीं लगाएगा। ऐसे ही। अब देखें, ये कितना बड़ा लॉस है अगर हम इसको फैमिली टर्म्स में देखें। खातून अकेली है और बच्चे चले सपोज उसने संभाले हुए, अब मर्द वहाँ अकेला। इस्लामिकली आंटी अगर मैं आपको बताऊं तो मर्द अकेला आज के दौर में विदाउट वाइफ किस तरह रह सकता है, ये बात मेरी समझ से बाहर है। फितने का दौर है। अगर कोई मर्द ये क्लेम करता है कि वो अकेला रह रहा है वाइफ को छोड़ के किसी दूसरी जगह, और वो पाकबाज रह गया है, पाकबाज से मुराद है यानी कि वो कभी स्लिप नहीं हुआ, कुछ इंटरनेट में आपको पता है कितना फितना है, क्या कुछ चल रहा है। all the obligations set by for a Muslim Exactly. तो मैं तो इसमें नहीं आंटी यकीन, मैं और बिसाइड चलिए, ये तो एक पहलू हो गया ना जी। इसको थोड़े से इमोशनल पहलू की तरफ ले आए। अल्लाह ने मर्द और औरत को एक दूसरे के लिए कम्प्लीमेंट्री वो बनाया है ना। औरत मर्द के बगैर कंप्लीट होती है, ना मर्द औरत के बगैर कंप्लीट होता है। उन सारी वो जो है उनको हम क्या करेंगे, तो अगेन हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं जो हमारे दीन ने हमें दिया है। वो सॉल्यूशन यही है कि फैमिली कम्स फर्स्ट। और ये जो दीन के सॉल्यूशन है, इसको मैं अब आपको बताने लगी हूँ कि रिसर्चेस और एक्सपीरियंसेस के साथ ये कैसे प्रूवन है। आपको इस बात का पता है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने औरत की ये फितरत बनाई है, वो अपने ख़ानदान और अपनी औलाद की हिफाजत करती है। बल्कि मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, शौहर उसके लिए सेकेंडरी होता है, उसके लिए औलाद और ख़ानदान फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने उसके अंदर हया भी रखी है, मोर कॉशन रखा है, वगैरह वगैरह। पूरी दुनिया में CEO की सीट्स पे औरतें कम हैं, और इसका मतलब कतन इसका कोई ताल्लुक काबिलियत के साथ नहीं है। इसका वो रेडीली वॉलंटरली फैमिली की खातिर बच्चा होने वाला होता है वो छोड़ देती हैं, बिल्कुल है, क्योंकि ये फितरत के साथ आ रही है। और फितरत के अलावा भी मैं आपको ये बताऊं, अपनी नज़रों के सामने जब अपनी औलाद बर्बाद होती नजर आए ना, तो यकीन कीजिए वो चंद टकों का कोई फायदा लगता नहीं है। हमने किस बिना के ऊपर अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को कह दिया कि बच्चे बीकन हाउस में ये एचीसन में पढ़ेंगे ही तो अच्छी तालीम होगी। हमने कह दिया घर इतने मरले इतने कनाल और इस तरह वाला होगा तो वो होगा। आप ठहर जाइए, हम जब बात करते हैं ये इन बातों पे छोड़ दीजिए ये जो कहते हैं जी स्विट्जरलैंड जो है वो हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। इसको डॉक्टर हमजा यूसुफ ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बताया। उन्होंने कहा हैप्पी होने की ज़रा डेफिनेशन डालो, और उसके लिए उन्होंने अफ्रीका के जो है वो दूर दराज के जो आइलैंड्स हैं वो निकालने हैं जिसके अंदर इतने अरसे से ना कोई कत्ल हुआ है। वहाँ पे लोग अपनी रिलेशनशिप को अहमियत देते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, खाते पीते हैं, सेहतमंद हैं और अमन के साथ रहते हैं। तो थोड़ा सा ये जो है ना, ये सेट दूसरों ने हमारे लिए सेट किए हैं, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं। अगेन वही बात है कि बी प्रोएक्टिव, अपने स्टैंडर्ड जरा खुद सेट करें, अपनी प्रायोरिटीज खुद सेट करें, लोगों की नजर से या एनक से नहीं, अपने आप को देखें और उसके बाद देखें कि व्हाट कम्स फर्स्ट। और यकीन कीजिए अपनी औलाद अपनी नजरों के सामने बर्बाद हो जाए तो प्रेसिडेंटशिप का भी ओहदा मिल जाए ना, तो वो रेत के जर्रे के बराबर भी नहीं होता।
اتنی بڑی یہ اہم بات ہے, مردوں کے لیے یہ اتنی اہم ہے تو کجا کے عورتوں کے لیے. یہی تیسرا کانسیکوینس میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ یقین کریں کئی لوگ ریگریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو ٹائم دیا ہی نہیں. عورت بھی لگی رہی, مرد بھی لگا رہا, بچے جو ہے وہ یا ڈرائیور پال رہا ہے یا وہ میڈس پال رہی ہیں. دوبارہ ہم نے سکسیس کو یا پروڈکٹیوٹی کو نوٹوں میں اور سیلری میں کب سے ناپنا شروع کر دیا. بالکل ہے نا, وہ جو آپ نے اپنے بچے کو جو ٹائم دے کے جو اس کو کامیاب انسان بنانا تھا, جو ہر عورت اور مرد, باپ اور ماں کی ایک بنیادی خواہش ہے, وہ کدھر گئی آپ کی ٹاسک, وہ کدھر گیا آپ کا گول. سبحان اللہ. صرف اور صرف روپے آپ نے کہہ دیا میرے اتنے ڈیجٹ میں سیلری ہے تو میں سکسیسفل ہوں. بس وہ سوچ یہ ہے نا جی کہ ہم پیسے کمائیں گے تو بچوں کو کل کو کوالٹی آف لائف مل جائے گی, لیکن کوالٹی آف لائف کو سمجھ ہی نہیں رہے. کوالٹی بھائی یہ کہ آپ کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں, آپ کے بچے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں, آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہو, ویکنیسز پتہ ہوں, ان کی اسٹرینتھس پتہ ہوں. آپ نے سکولز کے حوالے کر دیا, اکیڈمی کے حوالے کر دیا. ہمارے پاس کئی پیرنٹس آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کو سنبھال لیں. میں پہلا سوال ان سے یہ کرتا ہوں کہ آپ نے انہیں کتنا ٹائم دیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہم آپ کے پاس کیوں بھیجتے کیوں. ایگزیکٹلی. اچھا ایک تھوڑا سا ایک اور بھی پہلو کی طرف وہ بات کر لیں. دیکھیے جب ایکشن ہوتا ہے تو اس کا ری ایکشن ہوتا ہے, ایک مردوں کی سائڈ سے بھی اور ہمارے ہاں جو کنزرویٹو ایک فیملی سسٹم ہے اس کی سائڈ سے بھی ایک نیگیٹو رویہ آتا ہے. ہم لوگ جو ہے نا رشتہ لینے جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کا, کسی انجینئر لڑکی کا, ہمیں پتہ ہوتا ہے اس نے 7-8 سال بہت جان گسل محنت کی ہے اور شی از ایبل ٹو ارن دس مچ منی, اگین منی, اور وہ جو ڈیجٹس ہیں نا دے آر دی کرائٹیریا. اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی تو تم سے کرنے لگے لیکن یہ ہے کہ تم نے جاب نہیں کرنی ہے. اچھا جیسے آپ نے یہ بتایا نا کہ وہ جس خاتون نے شوہر کو پہلے سے ہی کہہ دیا یا ٹو بی ہسبینڈ کو پہلے سے کہہ دیا 2 سال تک بچہ نہیں, تو بیچارہ وہ ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب ہونے کیا لگا ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح یہ لڑکی بھی ڈر جاتی ہے کہ پتہ نہیں میرے لیے کوئی قید خانہ یا جیل خانہ تو نہیں تیار کیا جا رہا جہاں پہ میرے ہاتھ میں ایک جھاڑو پکڑا دیا جائے گا اور میرے سے ایکسپیکٹ کی جائے گی کہ میں اس کی صفائی شروع کر دوں گی. تو ہمیں اگر ہم نے سولوشن ڈھونڈنا ہے تو ہمیں دونوں طرف آنا ہوگا. جس مرد نے انویسٹمنٹ کی ہے اس بات میں, پڑھی لکھی عورت لانی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کو اکاموڈیٹ بھی کرنا پڑے گا. اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ نہیں یہ میرا کنسرن نہیں ہے, زبردست, بالکل, تو یہ بات بالکل غلط ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ what you had been bargaining for and what you are getting now only in آپ اپنا سائڈ, اپنا رول پلے کرنے کے لیے دوسرے کو الزام کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایکشن کے ساتھ ری ایکشن ہوتا ہے. میرے پاس پچھلے دنوں ایک کیس آیا تھا اور اس میں وہ اسی طرح وہ لڑکی بہت ہی شائننگ تھی اور وہ اس بات سے اتنی ڈسٹرب تھی کہ شادی سے پہلے ان لاز نے کہا, حالانکہ سب کے سب نندے وندے سب جاب کر رہے ہیں, شوہر بھی بہت پڑھے لکھے ہیں, اور جناب یہ کہہ رہے ہیں جی جاب نہیں کرنی, جی میرے ماں باپ ہے تو ان کا خیال کرنا ہے. آپ وہ والی باتیں کیوں کر رہے ہو جن کا سر پیر نہیں ہے؟ اگر آپ کو واقعی خدمت گزار لانی تھی تو کوئی ذرا ایف اے یا میٹرک لے آتے ہیں نا. تو آپ یہ جب ایک سیٹ کر دیتے ہو نا تو پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ ٹریگر ہو کے دوسرے کو طرف سے بھی ری ایکشن لاتا ہے. اب اس کی طرف سے بھی سختی آ رہی ہے. حالانکہ وہ بچی خود سمجھدار تھی. جب ہم نے اس سے بات کی تو اس نے کہا میں سمجھتی ہوں مجھے فیملی کو کمٹ کرنا ہے, میں سمجھتی ہوں مجھے ڈیڈیکیشن دینی ہے, لیکن یہ مجھ سے کیسے وہ کیا جا رہا ہے. پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا سمجھایا, ہم نے کہا بیٹا مائنڈ سیٹ بہت جلدی تبدیل نہیں کیے جا سکتے, یہ صرف آپ کی اسپائن بریک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن یہ زیادہ دیر تک لاسٹ نہیں کرے گا. حوصلہ کرو, حوصلہ کرو, یہ اچھا رشتہ ہے. تو یہ ہمیں اپنی کانٹراڈکشن اپنے رویوں سے نکالیں گے تو دوسری طرف سے پازیٹیوٹی آئے گی. اور پھر یہ بات ہے ہمارے دین کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فیملی فرسٹ, اس کے بعد کوئی اور چیز. اور یہ چونکہ اللہ نے عبادات میں اور جو ریلیجیس آبلیگیشن میں جب آپ کو چھوٹ دے دی ہے تو اس میں کیوں چھوٹ نہیں آتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ کانسیکوینسز جو ہیں, یا میں ریزلٹس کہوں گی, وہ کتنے سپرب ہیں مسلم دنیا میں. ہماری عورتیں گھر میں رہتی ہیں, ہماری عورتیں بیسیکلی مردوں کو سپورٹ کرتی ہیں. تو آپ دیکھ لیں فیملی لائف, مسلم فیملی لائف کی پوری دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں. وہ جن خواتین کی ہماری بچیاں انسپائر ہو کے بات کرتی ہیں, وہ خواتین اگلے گھر کو ہاتھ لگا کے واپس آ چکی ہوئی ہیں. بالکل بالکل, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آنٹی, ریئلی گریٹفل کہ آپ نے عورتوں کی سائڈ کو بھی جو ہے وہ ٹچ کیا کہ وہ بھی تو انسیکیور ہو جاتی ہوں گی اور ری ایکشن آ جاتا ہے نا. ری ایکشن اوبویسلی ان کی سائڈ دیکھی جائے کہ انہیں اگر بالکل ہی دیکھیں نا, پہلے ایک بیک گراؤنڈ میں نے جیسے لمس کی مثال دی, اس کے بعد ایک بندہ شادی اس لیے کر رہا ہے جی کہ لمس کی پڑی ہوئی. بالکل, کئی بردرز ہمیں کہتے ہیں جی کہ رشتہ کرا دیں, جب ہم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ڈیٹیل, لمس کی پڑی ہو, فلانے انسٹیٹیوٹ کی پڑی ہو, تو اس کے بعد ان سے ایکسپیکٹ کرنا, دیکھیں نا ان کی گرومنگ کیا ہوئی ہے. ہاں, ہم بلیم نہیں کر رہے انہیں, لیکن ان کی گرومنگ یہ ہوئی ہے. یہ کارپوریٹ مائنڈ سیٹ, اور ظاہر ہے کہ ایک ایسپریشنز رکھنا, اپنی ڈریمز رکھنا, انڈیپینڈنٹ تھنکنگ,
تو جب آپ جا ہی اس سائڈ پہ رہے ہو, اس کے بعد جب آپ یہ ایکسپیکٹ کرو گے کہ اب فوراً سے ان کی فیملی اورینٹیڈ تھنکنگ ہو جائے گی میجیکلی, اور وہ سب کچھ چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں گی. ہو سکتا ہے ایسی کوئی مائنڈ سیٹ والی ہوں, لیکن اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دی ادر پرسن, جو آپ کی وائف ہے اس کے لیے. تو میرا خیال یہ اس سے پہلے کہ رشتہ مکمل کیا جائے, پایا تکمیل تک پہنچایا جائے, یہ باتیں پہلے سے سوچنے والی ہیں. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کہا, اور آئی تھنک کہ دونوں کی کنورسیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. کہ مرد اگر یہ فیل کرتا ہے کہ ماشاءاللہ اس کی وائف میں بڑا پوٹینشیل ہے, اور مرد کو یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے اپنی وائف کے بارے میں, اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کنٹریبیوٹ بہت اچھا کر سکتی ہیں, تو اسے فریڈم بھی دینا چاہیے. آئی بلیو سپورٹ بھی کرنا چاہیے, اکاموڈیٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں یہ سوچ آنٹی رکھنا کہ بچے ہم نے نہیں کرنے اتنے سال, وہ تو آئی تھنک کہ اللہ کی ناشکری ہے. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس طرح کے الفاظ اللہ کو ناگوار بھی گزر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ مرد اور عورت کی جو ریلیشن شپ میں جو ڈیوریبلٹی آتی ہے وہ اولاد کی وجہ سے آتی ہے. کامن انٹرسٹ ہوئے بغیر کبھی ہم وہ لا نہیں سکتے ہیں بیچ میں آرٹیفیشلی. تو آپ کتنا بڑا وہ پٹ آف کر رہے ہیں. دیکھ لیجئے کہ جن شوہر بیوی میں جھگڑا بھی ہو رہا ہوتا ہے, اگر بچے ہوں تو یہ بات پکی ہوتی ہے طلاق نہیں ہونی, ٹھیک ہے. لیکن جہاں پہ یہ نہ ہو تو دونوں تیار ہوتے ہیں ٹاٹا کرنے پہ. یہ ٹاٹا کرنا اتنا آسان نہیں ہے. بندہ اپنے گھمنڈ میں کر تو لیتا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں ڈیمیجز یو emotionally and socially permanently. Exactly. Many a time you lose the quality to commit yourself with anyone. You lose the quality to trust anyone. بالکل ٹھیک. تو it's not that easy کہ بڑے آرام سے لڑکیوں نے بھی کہہ دیا اور مردوں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں تو نہ صحیح. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج کل یہ ریپڈ ڈیسیجنس لیے جا رہے ہیں. میرے پاس پچھلے دنوں ایک کیس آیا تھا, ایک ہماری بیٹی کو انہوں نے ہسبینڈ نے طلاق دے دی شادی کے 21 دن کے بعد. اچھا, اور میں نے پوچھا ریزن, ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اکٹھے نہیں چل سکتے. میرا ویسے یہ خیال ہے کہ جب تک ایک بندہ 3 یا 4 سال اکٹھا گزار نہیں لیتا, he does not qualify یہ کہنے کے لیے کہ جی میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا. اور یہ میں ایک طرف سے مثال ادھر سے مردوں کی سائڈ میں دے رہی ہوں, ادھر لڑکیوں کی طرف سے بھی بالکل ایسی مثالیں آ رہی ہیں. تیزی سے خلا لی جا رہی ہے, بڑی جلدی ڈیسیژنز کیے جا رہے ہیں. لائف اتنی ایزی اور اتنی پریڈکٹیبل نہیں ہے. یہ تو سارے کا سارا رسک اور جوا ہی ہے. یہ تو کر کے دیکھنا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی میرج کبھی بھی اللہ کی طرف سے کامیاب نہیں ہوتی. میرج کو کامیاب کرنے کے لیے ورکنگ کرنی پڑتی ہے. جب ہم ورکنگ کرنے کے لیے اگر تو ہم تیار ہیں تو دیر کوڈ بی سولوشن فار ایوری تھنگ. جتنی مرضی آپ نے اچھی تعلیم حاصل کی ہے, جتنی مرضی آپ کیپیبل ہیں, آپ اس لمٹس کو کراس نہیں کر سکتی, کیونکہ ان لمٹس کے کراس کرنے کے ساتھ وہ جو نقصان ہو جائے گا وہ اس فائدے سے بہت بڑا ہوگا. تو یہ ہے کہ اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور دیکھیں نا آنٹی کہ ویسٹ کی تاریخ ہمارے سامنے, اس کی کیس اسٹڈی, ہراسمنٹ آپ دیکھ لیں ورک پلیس پہ کتنی ہوتی ہے. اس کی اب ریزنز میں ہم جائیں گے تو لوگ کہیں گے وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں, لیکن ریزنز دونوں ہیں. دیکھیں دونوں پارٹیز رسپانسیبل ہوتی ہیں. میں تو اس کو کیس اسٹڈیز سے پروو کر سکتا ہوں, لیکن چلیں لیٹس ناٹ گو دیٹ سائڈ. لیکن ہراسمنٹ ہوتی ہے. اب عورت کی کتنی یہ تضحیک ہے, اور کتنی ایک بندہ کیسے اپنی خاتون کو اس گندگی میں دھکیل سکتا ہے, ایسے کلچر میں جہاں پر نمبر 1 اس کی ویلیوز خراب ہونے کے چانسز ہیں, نمبر 2 اسے کمپرومائزز, ایمنس کمپرومائزز کرنے پڑیں گے. کارپوریٹ کلچر کی بات کر رہا ہوں. نمبر 3 ہراسمنٹ کے کتنے چانسز ہیں, کون سا مرد اسے کس نظر سے دیکھ رہا ہے. کئی شکایات ہمیں آتی ہیں کہ بچی نے انٹرنشپ کہیں شروع کی, وہاں پہ جو مرد تھا وہ اس کے کلوز ہونے کی کوشش کر رہا ہے, پھر عجیب و غریب ہم واقعات سنتے ہیں, رکاوٹیں ڈال رہا ہے, اور رکاوٹیں ڈال رہا ہے. بالکل یونیورسٹیز میں کتنا دیکھیں یہ ہوتا ہے. تو کتنا واضح ہے کہ اگر آپ اس طرح سے مائنڈ سیٹ کے ساتھ نکلیں گے تو پھر چیلنجز دیکھ لیں کتنے زیادہ ہیں آگے. تو آئی تھنک کہ اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ اگر کوئی خاتون چلے کیریئر بنانا چاہتی ہیں تو آپ کے نزدیک سم آف دی بیسٹ پروفیشنز اینڈ واٹ آر سم آف دا بیسٹ تھنگز, یا ڈگری کی بات اگر میں کروں, کس طرح سے ایک بچی کو, یعنی اے لیول اس نے کر لیا, او لیول کر لیا, اب آگے اس نے کچھ کرنا ہے, تو آپ کے نزدیک وہ 4-5 پروفیشنز کیا ہیں؟ پہلے میں آپ کی اس بات کی طرف کو دوبارہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی. آپ نے بڑی ایک زبردست بات کی ہے کہ ہیراسمنٹ, آپ نے تو خیر اس کو ایک فینومینن کی طرح سے دیا, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, ہم خواتین کو ایک اور بات سمجھنی پڑے گی. جو ہیراسمنٹ ہے نا, اور جو سیکشل ابیوز ہے,
اس کو ہم کئی دفعہ ہم خواتین سمجھتی نہیں ہیں, لیکن مردوں کو سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے, بیٹوں کو بھی سمجھ آتی ہے, بھائیوں کو بھی سمجھ آتی ہے, باپوں کو بھی سمجھ آتی ہے. یہی وجہ ہے کئی دفعہ بیٹے بھائی باپ کوئی بات کرتے ہیں تو بہت غصہ چڑھتا ہے, اب آپ ابو ایسے کہہ رہے ہیں اور ایسا تو نہیں ہے نا وغیرہ. ایسا نہیں, ایسا ہی ہے. جو مینٹالٹی ایٹ ورک دیئر ہے نا, اس کا مردوں کو پتہ چلتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ون آف دی ریزن جس کی وجہ سے مرد اپنی عورتوں کو اجازت دینے کے باوجود اپریہنسو ہوتے ہیں, وہ یہ ریزن ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ انوائرمنٹ سیف نہیں ہے. اور یہ جو ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں, اللہ نے عورت کی عزت کا جو محافظ ہے اس کو مرد کو بنایا ہے. یہ نہ ہوتا تو میرا خیال ہے شادی کے انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ اتنی بڑی بات ہے. میں نے بہت دیر اس چیز کو بیوقوفی میں ڈیفائی کیا ہے, لیکن جب میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بیٹوں کو جب دیکھا اسی ماشاءاللہ پروٹیکٹیو اس کے ساتھ, تو پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ریویو کرو اپنی سوچ کو. اور یہ اٹ از دیئر. ایک تو یہ ریزن ہے. دوسری بات ہے, اب آئیے ان پروفیشنز کی طرف جو کہ ایکوائر کرنے کے ساتھ ہماری حدود نہیں کٹتی. اگر تو کسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسے اچھی سوچ کی گورنمنٹ دے دے جو اپنے لوگوں سے فائدہ اٹھا سکے, تو خواتین کی بے انتہا ضرورت ہے. میڈیکل کے شعبے میں ہم میں سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, ہمیں واقعی کمیٹڈ اور ہارڈ ورکنگ خواتین چاہیے. اور اسی طرح تعلیم کے شعبے میں جو خاص طور پہ جو ہائی اسکول تک جو ہے 93% خواتین جو ہیں وہ سکسیسفل ہیں ایجوکیشن امپارٹ کرنے میں. اس کے لیے ہمیں خواتین چاہیے اور ان کی ٹریننگ اور ان کی جو ہے نالج اور انفارمیشن پہ ہمیں ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. کوسچن صرف ایک ہے, پہلے چادر اور چاردیواری کا تحفظ دیں, اس کے بعد جتنی چاہے محنت لے. میں آپ کو بتاؤں دوسرے سارے مسئلے اس کے بعد آئیں گے. ڈے کیئر سینٹرز بھی بن جائیں گے. سعودی عرب میں اب یہ ہے کہ جو خواتین اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں تو سعودی عرب میں یونیورسٹیز میں اور کالجز میں, حتیٰ کہ اسکولز میں, کیونکہ وہاں کا جو کنزرویٹو معاشرہ ہے اس میں جلدی شادیاں ہو جاتی ہیں. باقاعدہ اسکولز کے اندر ڈے کیئر سینٹرز ہیں, طالبات بھی اپنے بچے لے آتی ہیں جیسے کہ سارے ٹیچرز لے آتے ہیں. تو دس از سچ اے پرفیکٹ سیٹنگ. اب وہی بات ہے کہ یورپ کو ہی جب فالو کرنا ہے تو یورپ یہ کام کر رہا ہے, وہ تو ناجائز بچوں کے لیے کرتا ہے نا. تو ہم تو یہ جائز طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں, ہر مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. لیکن کردار جو ہے نا وہ ایک دفعہ ہاتھ سے چلا جائے تو پھر اس کا وہ نہیں نکلتا. اور یہ ڈیمیجز جو ہے نا یہ ریپیئربل نہیں ہے. تو یہ اگر کر لیا جائے تو ٹیچنگ کے شعبے میں میں سمجھتی ہوں, اچھا کسی عورت کا بہت ہی ماشاءاللہ میتھمیٹیکل مائنڈ ہے, اکنامکس کی پلاننگ میں بھی خواتین بہت اچھی ہوتی ہیں, لیکن اگین جہاں پہ پھر مردوں کے ساتھ انٹریکشن آ جاتی ہے پھر ہم ایک دم ریجڈ ہو جائیں گے. ہم نہیں اس وقت بڑے فائدوں کو ہم نہیں کنسیڈر کریں گے. اچھا کئی خواتین کے پاس عجیب بات ہے, فزیکل جو ہے نا اسٹرینتھ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اگین ہمارے رولز وہی رہیں گے, فیملی فرسٹ, اور دوسری بات ہے حجاب سیکنڈ, فیملی سب سے پہلے. بلکہ ٹھہر جائیے, حجاب کو پہلے کہہ دیں کیونکہ وہ پہلی آبلیگیشن ہے, فیملی کمز آفٹر. بالکل ٹھیک. یہ دو چیزیں جو ہے نا ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. باقی آپ دیکھیں آپ کو جہاں جہاں پہ سہولت ملتی ہے, ریسرچ اورینٹڈ ٹاسک میرے خیال اس میں بھی خواتین ماشاءاللہ بہت ایکٹیو, بہت ذہانت سے کام کرتی ہیں. میں اب بات کرنا چاہوں گا آنٹی, اچھا ایک بات لیکن اس میں ہمیں کہنی پڑے کہ جو فیملی کا ٹائم ہوتا ہے نا, جیسے کہ ہم نے بتایا جو چائلڈ بیئرنگ کی اور ریئرنگ کی جو ایج ہوتی ہے وہ عموماً 32-35 تک ختم ہو جاتی ہے. یہ والی ایج میں جو ہے نا عورتوں کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. اس میں یہ ہے کہ کیریئر کو یا تو سٹاپ دینا پڑے گا یا پھر سیکنڈری حیثیت میں لانا پڑے گا. جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں نا, فیملی تھوڑی اپنے پیروں پہ آنے لگ جاتی ہے, پھر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوتا. جب کوئی چیز افیکٹڈ نہیں ہو رہی ہوتی تو ہر بندہ چاہتا ہے, کس کو اچھا نہیں لگتا, کیا شوہر کو اچھا نہیں لگے گا کہ میری بیوی پروگریس کرے, اس کی پروگریس کا اس کو خود کو بھی فائدہ اور خود کو بھی کتنا فخر محسوس ہوتا. صحیح بات. میں یہ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ لیٹ سے کوئی خاتون ایک مکسڈ انوائرمنٹ میں جاب کر رہی ہے, فار واٹ ایور ریزن, کوئی مجبوری ہو سکتی ہے یا چلیں شی از دیئر سم ہاؤ, مرد بہت زیادہ ہے, مردوں سے انٹریکشن ہے بہت زیادہ, تو واٹ آر سم آف دی گائیڈ لائنس. کیا وہ بالکل بھی مردوں سے بات نہ کرے, بالکل بھی انٹریکشن نہیں کرنی چاہیے, اسلام دعا نہیں ہونی چاہیے, کیا ہے, واٹس دا وے فارورڈ؟ پچھلے دنوں میرے پاس ایک بہت ہی ذہین لڑکی آئی اور وہ ان کا نسٹ میں ایڈمیشن ہو گیا اور بہت اچھے گھرانے سے ان کا تعلق ہے, ریلیجیس گھرانے سے, اور انہوں نے مجھے آ کے یہی کویسچن کیا. تو میں نے ان کو 2 باتیں, جی آنٹی آپ مجھے اب بتائیں میں کروں کیا, وہاں پہ میں جا رہی ہوں, اور وہ جا بھی کسی انجینئرنگ کے شعبے میں رہی ہیں, بہت ہی ذہین ہے اور جو ایپٹیچیوڈ بھی بڑا کمال کا ہے. تو میں نے پھر ان کو 2 باتیں کہیں, اور وہ بھی میں نے سوچ کے کہیں. میں نے کہا ایک تو آپ کی جو انٹریکشن ہے نا اپنے میل کلاس میٹ سے, وہ ایسی ہونی چاہیے جس کو آپ فیس بک پہ ڈال سکیں, یعنی ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کو آپ بتاتے شرمائیں. ایک پوری کلاس میں ڈسکشن ہو رہی ہے,
کئی دفعہ فنی کامنٹس بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اگر تو یہ فارمل لیول کے اوپر اور ڈیسنٹ لمٹس کے درمیان ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اور دوسری میں نے ان سے بات کہی کہ ایک اصول آپ کا یہ ہے کہ آپ حجاب کریں, اور آپ نے کبھی نہ کسی مرد استاد کے ساتھ اکیلے ہونا ہے, نہ کسی مرد کلاس فیلو کے ساتھ اکیلے ہونا ہے. اور تیسری وجہ میں نے ان کو ایک بات کہی تھی, اور ان کو میں نے کہا تھا جو بھی آپ اپنی قرآن کلاس یا کوئی بھی جو آپ کا جو دینی تعلیم کا جو ہے کورس آپ کر رہی ہیں, اس کو آپ نے جاری رکھنا دن میں 1 گھنٹہ یا کسی طرح, تاکہ یہ بار بار آپ کو ریفریش کرتا رہے آپ کی زندگی کے اصل مقصد کی طرف. کہیں کسی جگہ پہ یہ نہ ہو کہ میں کمپرومائزز اپنے کریئر کی خاطر کر لوں, اور کیا ہے دوسرے بھی تو کر رہے ہیں نا, مجھے کیا ہے. تو یہ آپ کو یاد دلاتا رہے کہ نہیں, میری جو روٹس یہاں پہ ہیں اور جو میں اینکرڈ ہوں, وہ جو میری گراؤنڈس ہیں وہ فکس ہیں, اور دے ہیو ٹو بی فکس, دے ہیڈ ٹو اسٹے فکس. ویری ایپٹ, ویری ایپٹ. ایک ہم بھی بتاتے ہیں PPL فارمولا, اچھا, راجا ضیاء بھائی نے نکالا ہوا ہے. P is for purposeful and P is for public, the other P is for public and L is for limited. تو PPL کہ whenever you talk to the opposite gender it should be something purposeful. okay. Number 2 it should be public. جیسے آپ نے کہا نا کہ اکیلے اس میں بہت خدشہ ہے. اب ہمارے ہاں بھی ماشاءاللہ خواتین یوتھ کلب میں کام کرتی ہیں, انٹریکشن بھی ہوتی ہے ہماری ان سے, لیکن یہ کہ ہمیشہ ہم CC میں, ای میل پہ بھی اگر کر رہے ہیں تو CC میں کسی کو رکھتے ہیں. اور ہمارے ہاں رول ہے کہ اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ CC میں اپنی وائف کو رکھیں گے, اور اگر وائف کسی مرد سے بات کری تو وہ CC میں اپنے ہسبینڈ کو رکھے گی. یہ ہمارے ہاں ایک رول ہے. دوسرا واٹس ایپ گروپس ہیں ہمارے, تو ہمارا رول ہے کہ واٹس ایپ گروپس پہ ہی اپوزٹ جینڈر سے انٹریکٹ کرنا ہے, الگ سے میسج آپ نے نہیں کرنا. تو یہ ہم فالو کر رہے ہیں, اور یوتھ کلب ماشاءاللہ ایک کارپوریٹ لیول پہ, کارپوریٹ سیٹ اپ پہ آپ نے ہمارا سیٹ اپ دیکھا ہے ماشاءاللہ, ہم تو کام کر رہے ہیں اور کام ہو رہا ہے. کون کہتا ہے یہ بیکورڈ ویز ہیں اور ان سے کام کیسے چلے گا, ہمارا چل رہا ہے ماشاءاللہ. خواتین کا بہت بڑا رول ہے. یہ تو ہم مرد ابھی ایز اسپیکر سامنے نظر آتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کنٹینٹ کریشن, مارکیٹنگ, وہ پورا تھاٹ پروسیس اور وہ آئیڈیاز, وہ یہ پوری سیٹنگ اور کریٹیوٹی, یہ کون کر رہا ہے بیٹھ کے. کتنا بڑا رول ہے ہماری خواتین کا جو ماشاءاللہ وہ پلے کر رہی ہیں. پھر ہماری پوری خواتین کی برانچ ہے, سسٹر برانچ ہے, وہاں ماشاءاللہ آپ کی بھی کلاس ہو رہی ہے ونڈر وومن کے نام سے. تو کام چل رہا ہے ماشاءاللہ بائی فالوئنگ آل دا اسلامک گائیڈ لائنس. تو ہم نے تو یہ کھڑا کر کے دکھایا الحمدللہ, ایک ایسے لیول کی آرگنائزیشن جو مطلب جس سے کارپوریٹ لک بھی آئے ایز پر یور ڈیفینیشن آف کارپوریٹ, اور الحمدللہ اسلامک گائیڈ لائنس بھی یہاں پر فالو کی جائیں. تو اٹس ویری مچ پریکٹیکل. تو یہ PPL فارمولا. اور اگر لیٹ سے آنٹی کہ سلام کرنا کسی کو, یعنی آتے جاتے, اور ہوتا ہے نا ایک کارپوریٹ کا کلچر ایسا کہ یو ہیو ٹو be cordial or you have to be like respectful to others. respectful to others. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ڈگنیٹی کے ساتھ بات کرو, اور ایسی ٹون میں بات نہ کرو کہ اگلے کو کوئی غلط میسج چلا جائے. تو کیا ایسی ٹون سے مراد مسکرا کر بات کرنا اور یہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں؟ کیونکہ میرا خیال ہے we have got a very appropriate word for that, professionalism. ہے نا, professionalism تو itself خاصی self explanatory ہے, تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. اور ایک اور بھی بات, آپ کی بات سنتے سنتے میرے ذہن میں آ رہی تھی, and I really point out at it, کبھی اللہ تعالیٰ کرے ہم ایسا کر سکیں. اب آج مسلم جو ہیں وہ تجربے کر رہے ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے ہماری فوٹنگ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ تھی. کبھی ہم جلدی شادی کا اگر کبھی کلچر لے آئے. میرا بھی کچھ دن پہلے ایک بڑی پیارے سے جوڑے سے ملاقات ہوئی ہے, جو وائف ہیں وہ بھی 3rd ایئر میں ہیں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں, اور جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی میرا خیال ہے ان کا بھی شاید 3rd ایئر ہی ہے یا شاید 4th ہوگا, لیکن موسٹ پروبیبلی میرا خیال ہے وہ ایک ساتھ ہی ہیں, اور ان کا ایک بیبی بھی ہے ماشاءاللہ. اور واٹ اے ونڈرفل سیٹنگ ہے نا. تو کبھی ہم اس کو لے آئے تو میں آپ کو بتاؤں, نکاح جو ہے جیسے کہ ابھی آپ نے بھی کہا کہ ہم لوپ میں جو ہے ہسبینڈ اور وائف میں رکھتے ہیں, تو ہسبینڈ اللہ نے اسی لیے تو نکاح کو حسن کہا ہے نا. بالکل ٹھیک, یو آر آلریڈی اینکرڈ سم ویئر, آپ فوکسڈ ہو آلریڈی. اور پھر یہ ہے کہ ریمائنڈر اور فریش اپس جو ہے وہ بھی موجود ہے, اور کئی جگہ پہ وہ بھی کھینچ لی جاتی ہیں. تو یہ اچھا ہے, کبھی ایسا ہو جائے تو بہت ہی اچھا. اور میں تو بہت زیادہ اس بات کی قائل ہوں, اللہ تعالیٰ کبھی ہم بھی اپنے کلچر کو بدل سکے. تو میں اپنی بیٹیوں کے لیے یہ چاہتی ہوں کہ 1st سیمسٹر اور 2nd سیمسٹر جو ان کے پروفیشنل کورس کا ہے وہ کرتے ساتھ ہی ان کی شادی ہو جائے, اور ایسا ہسبینڈ ملے جو کہ خود بھی ایجوکیشن لے رہا ہو. تو یہ تو بہت ہی پرفیکٹ سیٹنگ ہوگی. دے ول بی ایٹ ایچ ادرس سائڈ, کورنگ ایچ ادرس بیک.
and everything. یہ میں آپ کو بتاؤں بڑی خوشائن بات ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس وقت جو کرنٹلی ہے, چاہے وہ شکل سے پریکٹسنگ نظر نہ آئے لیکن ان میں بڑی خیر ہے. اچھا, میں نے ان کی سوچ بنتے اب دیکھ رہا ہوں کہ وہ جلدی شادی کے قائل ہوتے جا رہے ہیں. مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے سامنے ایسے ایسے بچے آتے ہیں جن کو اپیرنٹلی اگر ہم دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ یار یہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے. ان کے خیالات سن کے میں بڑا امپریس ہوتا ہوں کہ اللہ نے اتنی خیر رکھی ہے بچیوں میں بھی بچوں میں بھی کہ باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سر جلدی میرج کے ہم قائل ہیں, ہونی چاہیے, فتنہ بڑا ہے. دے آر انڈرسٹینڈنگ تھنگس. ماں باپ اگر تھاٹ فل ہوں تو کتنا اچھا ہو. مجھے پتہ ہے والدین کے اوپر ایکسٹرا رسپانسبلٹی آئے گی, لیکن اگر آپ کا جو ہے عصمت اور عفت اور آپ کے بچوں کی ایموشنل سیٹسفیکشن اور ہر چیز پوری ہو رہی ہے تو وائی ناٹ. ہم سب کچھ تو کرتے ہیں نا, بالکل صحیح. تو تھوڑا سا اس کو کر کے دیکھیں. اتنا امپاسبل ہے نہیں ہے ویسے جتنا ہم نے اس کو سوچ رکھا ہے. اور اس کے ساتھ وہ جو ہماری بچیوں کے جو پھر اتنی پیاری اور اتنی ٹیلنٹڈ بچیوں کے جو رشتوں کے مسئلے ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے. بلیو کیجئے 18-19 سال کی لڑکی کو ہر طرح کا رشتہ مل جاتا ہے, لیکن لڑکیاں 22 کو کراس کرتے ہی ایک دم جو ہے نا وہ آپ کا وہ ہونے لگ جاتا ہے. تو یہ ذرا دیکھیے بہت بڑی قیمت ہے. اتنی پیاری, اتنی ٹیلنٹڈ اور اتنی پیشنیٹ اور تھاٹ فل بچیاں اور کیسے بیٹھی ہوئی ہیں, عمریں 28 سال تک پہنچ رہی ہیں جو زندگی کا قیمتی ترین وقت ہے. اور کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو آپشنز ہیں ان کو ہم ہی محدود کرتے جا رہے ہیں. اتنی تو ہم میں حوصلہ نہیں ہے کہ ہم ایک چھلانگ لگا کے کو آؤٹ آف دی باکس سوچ لیں. وہ حوصلہ تو ہے ہی نہیں ہے نا. تو اگر وہ حوصلہ نہیں ہے تو کم از کم فطرت کے ساتھ ہی چل جائیں. اور میں اسی طرح آپ کو بتاؤں کہ لڑکے بھی اگر عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں تو ان سے ایکسپیکٹیشنز کوئی اتنی ہائی نہیں ہوتی. رینج روور ہو, گھر ہو, چھوٹے لڑکے کو ہر بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے. اس کے جو ہے وہ پھر جو اس کے جو ہے فیملی کے سٹیٹس اس کے لیے انف ہوتا ہے. یعنی پیرنٹس کا بہت ایک میں سمجھتا ہوں رول ہے اس میں ٹو انڈرسٹینڈ آل دیز تھنگس, کیونکہ الٹیمیٹلی پیرنٹس کی سپورٹ ہوگی تو یہ کام ہوگا, ادروائز تو بڑا مشکل ہو جائے گا. لاسٹلی کچھ اسٹریٹ فارورڈ کویسچنس, کچھ اسٹریٹ فارورڈ باتیں وچ ول بی ویری ہارڈ, وچ از اے ہارڈ پل ٹو سوالو فار پرٹیکولرلی فار آور وومن فوک, لیکن ویری اسٹریٹ فارورڈ. آنٹی, جو خاتون بہت ایک مکسڈ انوائرمنٹ میں جاب کر رہی ہیں, کیریئر اورینٹیڈ ان کی سوچ ہے بہت زیادہ, لیٹس سے کارپوریٹ سیکٹر میں, اور وہ حجاب کو فالو نہیں کر رہی ہیں, تو از شی بینگ سنفل؟ ویری اسٹریٹ فارورڈ, تاکہ ہمیں رولنگ بتانی ہے. دیکھیں پہلے تو ہماری مجھے ذمہ آپ یہ داری ہے. بتائیں, ہم نے بہت کامیاب خواتین جو ہے نا اس وقت انٹرنیشنل سینیریو پہ بھی اور نیشنل سینیریو پہ بھی حجاب کے ساتھ بہت اچھی جابس کرتے دیکھی ہیں ود آل دیئر ویلیوز اینڈ کیریکٹر. تو فرسٹ آف آل تو یہ امپاسبل ہے ہی نہیں. وہ الگ بات ہے کہ دنیا کی ترقی کو ہم نے ایسوسیٹ کر دیا سیکولرزم کے ساتھ, تو پھر اس کو بالکل دوسری لائن میں ٹچ کیجئے. اس کو حجاب کو نہ بلیم کریں اور نہ ایسپیریشنز کو بلیم کریں. کوئی بھی بلند مقصد جو ہے وہ حجاب کو کسی جگہ پہ بھی متاثر نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات ہے, اور اگر وہ حجاب کو فالو نہیں کر رہی, ویدر دے آر ان دی کارپوریٹ سیکٹر اور ناٹ, دے آر سنفل. وائی ناٹ؟ بیکاز انہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا, اللہ نے اس کو اس عہد کا باؤنڈ کیا تھا, اور اس عہد کے اندر کوئی انوائرمنٹ وغیرہ کی کوئی شرط اللہ نے نہیں ڈالی تھی, صرف اور صرف اللہ کا تقویٰ ڈالا تھا. بالکل صحیح. تو اللہ کا تقویٰ, اس کے لیے ایک آپ کو شاید کسی جگہ پہ گنجائش مل سکے, آپ کہیں میرے ایمان میں وہ طاقت نہیں, اللہ میں کرنا چاہتی ہوں میرے سے ہو نہیں رہا, یہ تو چل جائے گا. لیکن اگر آپ یہ سمجھے کہ نہیں میرے لیے کرنا ضروری نہیں, یہ تو پھر عقیدے کی خرابی ہے نا. غلطی کرنا, ایک کمزور ہونا ایک الگ چیز ہے, ایک سوچ بدل لینا الگ چیز ہے. سوچ بدلنے کی معافی نہیں ہے. عملوں کی کوتاہی تو ہم سب کے ساتھ بھی ہے, ہم بھی اسی طرح کبھی آف اینڈ آن میں کوتاہیوں کا شکار ہوتے رہے. دیکھیں اگین میں ڈسکلیمر دوں, اٹ کمز آؤٹ آف پیور سنسیئرٹی. انشاءاللہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہم بیش کریں, انہیں ڈسکریج کریں, لیکن پارٹ آف سنسیئرٹی از ٹو ٹیل دا رولنگ ویری کلیئرلی کہ اگر کسی کو نہیں پتا کہ یہ چیز غلط ہے تو اس کو غلط وہ چیز بتائی جائے. اس کے بعد اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, وہ کتنا اس پہ پریکٹس کرتی ہیں, وہ کتنا اس کو فالو کرتی ہیں, یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. لیکن ہماری میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہم بہت کلیئر کٹ بتا دیں کہ دیر ول بی کانسیکوینسز, اللہ معاف کرے, کیونکہ جو سوچ کے ساتھ آپ چلتے ہیں اس کے کانسیکوینسز تو ہوتے ہیں, اور اللہ کے ورلڈ آرڈر کے آپ اگینسٹ چلیں گے
یا اس کے اپوزٹ چلیں گے تو اس کے تو پھر بہت ہی سویئر کانسیکوینسز آتے ہیں, جو میں نے کوٹ بھی کیے. آپ کا ایمان کمپرومائز ہوتا ہے, وچ از دا گریٹسٹ تھنگ اے پرسن کین ہیو ان دیئر لائف. آپ کی پرسنل ریلیشن شپ تو افیکٹڈ ہوتی ہے, سوسائٹی افیکٹڈ ہوتی ہے. وہ جو مرد پاک باز رہنا چاہتے تھے ان کو آپ پاک باز نہیں رہنے دے رہے ہیں, وہ جو خواتین پاک باز رہنا چاہتی تھیں ان کو اس طرح کے مرد پاک باز نہیں رہنے دے رہے. یہ پورا نیشنل لیول تک پہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. ہم کہنے کو صرف اپنی یہ سو کالڈ آزادی جو ہے عمل کی اور رائے کی, اس کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں. ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہماری اس سوچ کے ساتھ کہاں کہاں پہ اثرات کتنے کتنے غلط ہو رہے ہیں. وہ بیچاری جو گھر کے اندر بیٹھی خواتین ہیں وہ پھر کسی کے ناک پہ ہی نہیں چڑھی, کسی شوہر کی ناک پہ ہی نہیں چڑھی, کیونکہ یہاں پہ تو گلی محلے میں ماڈل پھر رہے ہیں نا. تو کیا کرے وہ بیچارہ, اور کیسے اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بی کنٹینٹڈ آن یور وائف. اور میرا خیال ہے مردوں کے اٹ کوڈ بی وائس ورسا ایز ویل. تو آئی تھنک ایک بیلنس اسٹرائک کرنے کی ضرورت ہے کہ تھوڑا نیچے آ جائیں. اگر آپ کی جاب بھائی ایسی ہے جو آپ کو 9 to 9 کھپا رہی ہے, کارپوریٹ جاب کا مجھے پتہ ہے نا, میں تو رہا ہوں کارپوریٹ سیکٹر میں, 9 to 9 آپ کو کھپایا ہوا ہے اس جاب نے, تو کیا بچا پیچھے. شوہر بھی 9 to 9 کھپا ہوا ہے, 9 to 7 چلے لگا لیں 10 hours, اور آپ بھی کھپے ہوئے ہیں, پھر ڈیڈ لائنز ہیں, پھر سٹریسز انوالوڈ ہیں کتنے زیادہ. اس میں محمد علی ایک بات میں ضرور کہوں گی, کسی کوئی ایک جگہ ہے جس میں خواتین کو اپنا ڈیسیژن خود کرنا پڑے گا. دیکھیے اگر اس کا شوہر کہتا ہے, شوہر کو کیا فرق پڑتا ہے, میں 9 to 9 کر رہا ہوں تو تم بھی کر لو, اس نے تو دوسری طرف سے دیکھا ہی نہیں. اس بیچاری پر ڈبل جو ہے ذمہ داری آتی ہے. وہ جو بچہ خراب جا رہا ہے اس کے پر, اور آپ کو پتا ہے کہ خواتین ہمیشہ گلٹی رہتی ہیں. وی شوڈ ہیو ڈن سم تھنگ بٹ وی ہیونٹ ڈن. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت بنائی, کیونکہ فیملی اوبلیگیشن ہم خواتین اس طرح سے فیل کرتی ہیں, ہم ہمیشہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتی ہیں. تو یہ ہم نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اس کی ڈکٹیشن پہ چلنا ہے, کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں ان سارے رولز کو جو ہے دیانتداری کے ساتھ ادا کروں یا نہیں. میں بیٹی بھی ہوں, اور یقین کیجئے کئی دفعہ آپ کے ماں باپ کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کے جو ہے سسرال کو ایک الگ کر دیجئے, آپ کی اولاد کو تو ہوتی ہے, آپ کو اپنی ذات کے لیے کیا ضرورت نہیں ہے. یہ لائف اٹ از ناٹ فٹ فار, اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنیادی طور پہ ایگزامپشن دی ہیں. تو ہم جب پھر بڑھ کے اپنے آپ کے اوپر تکلیف ڈالتے ہیں تو پھر بعد میں ہم دوسرے ایشوز لے کے تو پہنچ جاتے ہیں, اب اس کے بارے میں فتوے دیں جی. تو تھوڑا سا اپنے دماغ کو استعمال خود کریں, دوسروں کی ڈکٹیشنز پہ نہیں چلیں. دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا کرنے کے قابل ہیں, وہ کمٹمنٹ نہیں کریں جو آپ نہیں پوری کر سکتے. زبردست. تو جسٹ ایز اے کرکس ہم نے کیا کیا ڈسکس کیا. سب سے پہلی بات جو ہم نے کنکلوڈ کی وہ یہ کہ جو بندہ شادی کرنے جا رہا ہے اس کو پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یار کس بیک گراؤنڈ کی, مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے لمس کی چاہیے خاتون یا مجھے فلانی یونیورسٹی کی چاہیے, بٹ یہ کہ یو شوڈ بی دین پریپیئرڈ کہ اس کا انڈیپینڈنٹ مائنڈ سیٹ تو ہوگا, اس کی گرومنگ ایسی ہوئی ہے. اور پھر جب آپ اس کو چاہو گے کہ گھر کی انکم میں ڈالو تو پھر آپ ریڈی رہو کہ آپ کو پارٹیسپیٹ اس کی رسپانسبلٹیز میں کرنا ہوگا, اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ہائی لوئر کرنا ہوگا. ایگزیکٹلی. تو لیکن آن دی ادر ہینڈ میں سمجھتا ہوں ہم نے یہ بھی بات کنکلوڈ کی کہ خواتین کو بھی سوچنا چاہیے, اپنے آپ کو اپنی پورے پریزنس کو سامنے رکھتے ہوئے, اپنی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بیسکلی دیکھیں نا, آپ نے کہا جہاد سے فارغ کر دیا, مسجد سے فارغ کر دیا کہ جب باجماعت نماز عورتوں پہ فرض نہیں ہے, کتنی چیزوں سے ریلیکس کر دیا. وائی؟ اس لیے تو نہیں نا کہ اب وہ اپنی ساری انرجی کسی کے لیے اسپینڈ کرے, بلکہ فرسٹ اینڈ فور موسٹ وہ اپنی فیملی کے لیے اسپینڈ کرے, فیملی بلڈنگ کرے. تو اس کو بھی اتنی ریجڈ کنڈیشن نہیں رکھنی چاہیے ایک دم سے شوہر کے سامنے بیفور میرج کہ جی پہلے 2 سال, یعنی کانٹریکٹ کر لو میرے ساتھ کہ پہلے 2 سال ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. دس از ویری اسکیری, ویری اسکیری. اور اللہ کو میں سمجھتا ہوں ناراض اللہ ہو سکتا ہے اس بات سے. اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اولاد. تیسری بات ہم نے یہ کی کہ آن دی ادر ہینڈ ان لاز اور شوہر کو بھی اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک خاتون کی کچھ ایسپریشنز ہیں اور اس میں پوٹینشیل ہے اور اس کے پاس ایک تعلیم ہے وہ, تو اس پہ ایسی کنڈیشنز لگا دینا کہ نہیں تم نے کچھ کرنا ہی نہیں اور تم نے بس یہ کہ گھر میں گھر سنبھالنا, تو وہ بھی تھوڑا سا انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کس بیک گراؤنڈ سے خاتون کو لائے ہیں, اور اس پہ اتنی زیادہ کنڈیشنز ڈالنا شاید وہ مان لے لیکن وہ الٹیمیٹلی ایکسپلوڈ ہوگا, الٹیمیٹلی وہ ریئیکشن تو آئے گا, اور اس کے ریئیکشن سے پھر باقی بچیوں میں وہ انسیکیورٹی پھیلے گی اور ہماری بچیاں انسیکیور ہو جائیں گی. پھر وہ ایسی کنڈیشنز پہلے اسٹیپولیٹ کرنے لگ جائیں گی کہ میں نے تو جاب کرنی ہے تو آپ مجھے جاب سے نہیں روکیں گے. حالانکہ اٹ شوڈ بی ایکچولی انڈرسٹینڈیبل. ایک پڑھا لکھا بندہ, اس کو یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں عورت کو کہ آپ مجھے جاب سے نہیں روکیں گے. آلریڈی اٹ شوڈ بی انڈرسٹینڈیبل کہ ہاں وہ نہیں روکے گا, لیکن یو شوڈ آلسو انڈرسٹینڈ کہ پہلے تم اس کو پرائیورٹی فیملی جو ہے وہ فیملی کو پرائیورٹائز کرو,
اور پرائرٹیز بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہونی چاہیے. پھر ہم نے یہ بات کنکلوڈ کی کہ دیکھیں اگر آپ نے کوئی کیریئر پرسو کرنا ہی ہے تو ایسے کیریئر کو پہلے سے پرسو کریں جہاں آپ کا ٹائم اتنا زیادہ نہیں لگ رہا ہے. جیسے کارپوریٹ سیکٹر تو نچوڑ دیتا ہے, وہ تو آپ کو کنزیوم کر دیتا ہے. میں آپ کو کئی خواتین کے ریگریٹس بتا سکتا ہوں پرسنلی, جو ہمیں کیسز آئے ہیں کہ دے آر ان سم گورنمنٹ جاب, ویری ٹف جاب اینڈ دے آر ریگریٹنگ کہ ہم نے یہ کیوں کی. دے آر ان ٹو سم کارپوریٹ سیکٹر اینڈ دے آر ناؤ ریگریٹنگ کہ ہم یہاں کیوں آئے. ایک تو ہراسمنٹ ایشوز بہت ہیں اور وہ سالو بھی نہیں ہوتے ہراسمنٹ ایشوز, اسپیشلی جہاں مرد بہت اسٹرانگ ہے تو وہ اس سے تنگ ہے. دوسرا وہ اس سے تنگ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, ٹوٹلی کنزیوم ہے, اسٹریس آیا ہوا ہے. پھر میڈیا کی جاب آپ دیکھیں, اللہ معاف کرے, پیرنٹس روکتے ہیں. دیکھیں کئی ہمیں سوالات آتے ہیں میں سنگر بن سکتی ہوں, اب وہ ان کے لیے شاید یہ ایک انوسینٹ سی وش ہے. وہ دیکھتی ہیں کہ بھائی انڈین آئیڈل یا پاکستان آئیڈل یا جو بھی یہ امریکن آئیڈل یہ شوز ہو رہے ہیں, اس میں خواتین لڑکیاں آ رہی ہیں اور سنگر بن رہی ہیں اور بڑے پیسے کما رہی ہیں. ان کے لیے شاید یہ ایک بڑا سمپل سا پروفیشن, لیکن وہ لوگ جو اس فیلڈ میں ہیں انہیں پتہ ہے کہ کتنی گندی فیلڈ ہے اور اس کی گندگیاں ایکچولی کیا ہیں, اور یہ کتنی, میں کہہ لوں کہ ہراسمنٹ تو بہت چھوٹا ورڈ ہے, کیا کیا یہاں پر ہوتا ہے. تو ماں باپ اگر آپ کو سمجھاتے ہیں ایک چیز سے اور روکتے ہیں تو آؤٹ آف سنسیئرٹی, انہیں پتہ ہے, ان کا ایکسپیرینس ہے معاشرے میں. ایکٹنگ سیم ہے, ایکٹریس ایکٹنگ, کتنی ایکٹریسز کے میں آپ کو ریگریٹ بتا سکتا ہوں آنٹی. ہمارے پاس ایک کیس آیا, جسٹ ٹو ایڈ, ظاہر نام بالکل نہیں میں لوں گا کیونکہ یہ ان کی امانت ہے, اللہ معاف کرے. کیس یہ تھا کہ تھرو آؤٹ ہر لائف, اب ان کی 40+ ایج ہے, تھرو آؤٹ ہر لائف شی اکارڈنگ ٹو ہر مردوں نے انہیں مس یوز کیا. جب تک وہ خوبصورت تھیں مرد شادیاں بھی آفر کرتے رہے ہیں, 2 شادیاں انہوں نے کی بھی. ایک مرد کے چنگل میں آ کے گھر والوں کو بھی چھوڑ دیا, بالکل ٹرو سٹوری, میں نے خود, میرے ساتھ بات ہوئی ہے ان کی. مرد کو گھر والوں کو چھوڑ دیا, مرد کا یقین کر لیا, کچھ سالوں بعد اس مرد نے بھی آؤٹ ہو گیا کہ نہیں جی بس میں نہیں اب چلا سکتا, میری تو پہلی شادی بھی ہے, میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے. اتنا یعنی اس بیچاری کا مورال میں آپ کو بتا نہیں سکتا, شی واز کرائنگ. تو یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جسٹ ٹو گیو یو اے پکچر کہ یہ ہے اصل میں پکچر, اللہ معاف کرے, کہ مینی سچ وومن ہو pursue career and who go towards this for whatever reason, ان کے ریگریٹس ہیں. ان ریگریٹس سے ہمیں سیکھنا ہے اور ہمیں اپنی پرائرٹیز جو ہے وہ ٹھیک کرنی ہے, اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ورلڈ آرڈر پہ آنا ہے. اس ورلڈ آرڈر پہ ہم آئیں گے تو اللہ کی طرف سے برکت بھی ہوگی, اللہ کی طرف سے رزق بھی آئے گا, اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا. تو جسٹ سم فائنل فیو ایڈوائسز یا ورڈز اگر آپ کچھ دینا چاہیں تو پلیز. آپ کی ساری بات سنتے ہوئے میں تھوڑا سا اپنے پرسنل لائف کا اس لیے تذکرہ کرنا چاہتی ہوں کہ اٹ مائٹ بی سم لائٹ فار دی ادرز. میں دوبارہ آؤں گی چھوٹی عمر کی شادیوں پر, یہ ہمارے بہت سارے مسئلوں کا حل ہے. میرے ساتھ جو ہے الحمدللہ ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ آئی گاٹ میرڈ at a very early age. I was hardly 17 when I got married. Whatever the circumstances were. لیکن میں آپ کو بتاؤں میرے ہسبینڈ کی عمر بھی اس وقت 22-23 تھی. Like we were a youthful couple, a kiddish one. And that was really sweet. اور لیکن اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ we used our time productively. آپ کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ میرا ابھی انٹر بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اور بعد میں ایک چھوٹا سا حادثہ میری زندگی میں ہوا کہ میرا پہلے بچے کی ڈیتھ ہو گئی. اور وہ ہوا کہ میرے ابھی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت کنزرویٹو اور بڑے ریجڈ قسم کے پنجاب کے جٹ ہیں. لیکن ہوا کیا کہ وہ جب وہ سب نے دیکھا کہ یہ تو بچی بہت ہی رود ہو رہی ہے بچے کے پیچھے, تو انہوں نے کہا اچھا اس کو کالج کیوں نہیں داخل کرتے, یہ کیوں وقت ضائع کرتی ہے. تو وہ جو تھا وہ ایک پش اللہ نے میرے لیے ایسا کیا کہ میرے فادر نے ڈرائیور کو بھیج کے میرا ایڈمیشن کرایا, مجھے آج تک یاد ہے. لیکن الحمدللہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا, ہسبینڈ پہلے ہی پڑھ رہے تھے. اور could you imagine that alhamdulillah now I have 6 kids. میرے بچے ہوتے گئے, جب تک میں چھوٹی رہے, ہم لوگ چھوٹے رہے, ہم پڑھتے رہے, مل کے پڑھتے رہے. چونکہ مل کے پڑھ رہے تھے تو he understood my limitations, I understood his. اور کیا ہوا کہ الحمدللہ پھر اس کے بعد ٹریننگ اور پھر جاب کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو بہت ہی اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ I got some extra time to go extra miles. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں دیں آپ کو, اور بڑا ایک ماشاءاللہ آپ کی انسپریشنل یہ ہے سٹوری, اور اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جلدی شادی کتنی امپورٹنٹ ہے.
تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ اٹ ول بی بینیفیشیل فار دوسری ہمیں یہ سب بات سب سے پہلے ذہن میں رکھنی ہے، ہمارا اصل جو حساب کتاب ہے وہ اس ہستی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے، اور یہ چیز سب سے پہلی ہے. دنیا میں صرف ایک یہی تعلق لاسٹنگ ہے، کوئی تعلق اور لاسٹنگ نہیں ہے. تو اپنی پرائرٹیز کو بڑی جلدی جلدی کلیئر کر لیا جائے کہ ہم نے بیسیکلی ہماری بارگیننگ اور یا ہماری سودا بازی کس کے ساتھ چل رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نہیں بھی کچھ لوگوں کو سمجھ آتی. میں اور آپ چلیے اس لیول پر آگے الحمدللہ کہ خود کو بھی سمجھ آئی، دوسروں کو بھی سمجھا رہے. اگر کسی کو نہیں بھی سمجھ آئی تو کم از کم وہ جو لمٹس اللہ نے سیٹ کی ہوئی ہیں وہ نقصان سے بچا لیں گی. سمجھنے سمجھانے کے لیے باقی کی عمر پڑی ہوئی ہے. اللہ ہمیں سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی بھی توفیق دے، ہمارے سسٹرز کے لیے آسانی کرے، مردوں کے لیے آسانی کرے، اور ہمیں اپنے ورلڈ آرڈر پہ چلائے. آمین انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر آنٹی. انشاءاللہ we'll keep inviting you. May Allah bless you and your family. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.